بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ وزیر اعظم کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، سیاحت، فارما، آئی ٹی، ای کامرس، بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور زراعت پر ٹاسک فورس بنے گی۔ برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح سیاست سے بالا تر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کی عوام سے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ صوبے بھر میں شہباز سپیڈ سے سستے آٹے کی فراہمی شروع۔ آٹے کی فراہمی کے لیے 100 موبائل سٹورز نے کام شروع کر دیا۔ اب تک ایبٹ آباد اور پشاور زون میں 50,000 سے زائد آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے۔ 13 جون تک موبائل سٹورز کی تعداد بڑھا کر 200 کر دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید 4 معاون خصوصی مقرر کر دیے۔ محمد جنید انوار چودھری، سینیٹر حافظ عبدالکریم، شیخ فیاض الدین اور رومینہ خورشید معاون خصوصی مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار اتحادی حکومت کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، ہماری حکومت تو صرف 3.5 سال رہی، ملکی حالات ان لوگوں نے خراب کیے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ تھا، کسی کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں۔ یہ لوگ اپنا چیئرمین نیب لگوا کر اپنے کیسز ختم کروائیں گے۔ ملکی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی۔ چور اقتدار میں رہ کر تمام اداروں کی تباہی کریں گے۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کے حق میں سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ دعا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے دعا زہرا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ لڑکی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے شوہر ظہیر احمد کے خلاف مقدمے میں پیش رفت کے بعد چالان جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل اور ڈویژن بینچ کا فیصلہ قانون و حقائق کے منافی ہے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے میں طے پیرامیٹرز کے برعکس ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ضمانت دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے چکی ہے۔ یہ عدالت سندھ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں جا سکتی۔ درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ افسوسناک حادثہ، بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے قریب مسافر وین گہری کھائی میں جا گری۔ 22 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر وین لورالئی سے یوب جا رہی تھی کہ موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ اخترزئی کے مقام پر کھائی میں جا گری۔ اندوناک واقعے میں بچ جانے والا 13 سالہ بچے کی حالت تشویشناک۔ دیرینہ دشمنی 4 جانیں لے گئی۔ شیخوپورہ میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 4 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتولین مقامی عدالت سے پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ گھات لگائے ملزمان نے کار پر فائرنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس، آر پی او شیخوپورہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب میں فلور ملز مالکان کی چھاپوں، گرفتاریوں اور گندم پر قبضے کے خلاف ہڑتال۔ سستا آٹا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ صوبے بھر میں آٹے کی فراہمی معطل۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، ڈی جی خان سمیت صوبے کے تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائی بند ہونے سے عوام کو پریشانی کا سامنا۔ مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1200 روپے، 20 کلو کا تھیلا 1550 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 23 پیسے سستا، نئی قیمت 200 روپے 61 پیسے ہو گئی۔
گزشتہ روز ڈالر کی قدر میں 2 روپے 44 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد امریکی کرنسی 202 روپے کی سطح سے تجاوز کر گئی تھی۔ ملک بھر میں آج سورج کا پارا ہائی رہا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں قہر کی گرمی، جھلسا دینے والی دھوپ نے عوام کا بھی پارا ہائی کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا۔ ایران میں تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر گئی، 21 مسافر ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ٹرین شہر مشہد سے یزد جا رہی تھی۔ ٹرین پٹری سے اتر کر کرین سے جا ٹکرائی، 60 سے زائد مسافروں کو بوگیاں کاٹ کر نکالا گیا۔ روس اور یوکرین میں گھمسان کی جنگ، روسی فورسز نے 210 یوکرینی فوجیوں کی لاشیں کیف کے حوالے کر دیں۔ تمام فوجی ماریوپول اسٹیل پلانٹ میں مارے گئے تھے۔ یوکرین کے صدر کہتے ہیں یوکرین روس سے اپنے تمام علاقے واپس لے گا۔ اپنے علاقوں سے دستبرداری کے عوض جنگ کا خاتمہ قبول نہیں۔ جنگی ساز و سامان میں کمی کی وجہ سے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس کھل گیا۔ ہزاروں مالیت کے تحائف موجود نہیں یا پھر ان کا پتہ نہیں۔ اصلاحاتی کمیٹی نے نیشنل آرکائیوز کو خط لکھ دیا۔ غیر ملکی تحائف کا مکمل ریکارڈ دینے میں ناکامی پر امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے ٹرمپ کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ اور آئی سی سی ٹیسٹ پلیئرز کی تازہ رینکنگ جاری۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 1 درجے ترقی پا کر چوتھے نمبر پر براجمان۔ انگلینڈ کے جوئے روٹ نے آسٹریلیا کے اسٹیون سمتھ سے دوسری پوزیشن چھین لی۔ آسٹریلیا کے مارنس ڈیووشن بدستور سر فہرست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکن بزنس کونسل کے وفد نے ملاقات کی، جس میں فرما، فوڈ پروسیسنگ، آئی ٹی سیکٹر، ای کامرس، ریٹیل سیکٹر، ٹیکسٹائل، سپورٹس اور لاجسٹک کے شعبوں کے نمائندوں، وفاقی وزراء نوید قمر، مختوم مرتضی محمود، مریم اورنگزیب اور متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ سیاحت، فرما، آئی ٹی، ای کامرس، بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور زراعت پر ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان میں ایکسپورٹ کوالٹی کی زرعی اجناس کی پیداوار یقینی بنا رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر تمام مسائل کا سدباب کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں شہباز سپیڈ سے سستے آٹے کی عوام کو فراہمی شروع کر دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر خیبر پختونخوا میں 40 روپے فی کلو آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے 100 موبائل سٹورز نے کام شروع کر دیا ہے۔ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے صوبہ بھر خیبر پختونخوا کو ایبٹ آباد اور پشاور زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سستے آٹے کی فراہمی کا منظم سلسلہ بتدریج پورے خیبر پختونخوا میں پھیلایا جائے گا۔ ایبٹ آباد اور پشاور زون میں 50,000 سے زیادہ آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد اور پشاور زونز میں الگ الگ موبائل سٹورز کے ذریعے سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں 2 روز کے دوران 22,000 سستے آٹے کے 70 تھیلے فروخت کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے اپنی مرضی سے شادی کرنے والی دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کے اغوا سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے دعا زہرا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی اور لڑکی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے شوہر ظہیر احمد کے خلاف مقدمے میں پیش رفت کے بعد چالان جمع کرانے کی ہدایت بھی کی۔ عدالت نے کہا کہ دعا کے بیان حلفی کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔
سابق وزیر اعظم اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل اور ڈویژن بینچ کا فیصلہ قانون و حقائق کے منافی ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے میں طے پیرامیٹرز کے برعکس ہے۔ درخواست گزار کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ضمانت دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے چکی ہے۔ حلیم عادل شیخ کو 3 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی تھی اور اس دوران انہیں متعلقہ عدالت میں پیش ہونا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ یہ عدالت سندھ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں جا سکتی۔ درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اب بات کریں گے بلوچستان کی۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے قریب مسافر وین کو خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے اخترزئی کے مقام پر کوئٹہ یوب روڈ پر پیش آیا، جہاں ڈرائیور کی جانب سے کنٹرول کھو دینے کے سبب مسافر وین کھائی میں جا گری۔ حادثے کے فوری بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں اور شدید زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ابتدائی طور پر 8 لاشوں کو بھی اسپتال بھجوایا گیا تھا۔ حکام کے مطابق حادثے میں کئی مسافر شدید زخمی ہوئے تھے جو اسپتال میں دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے قلعہ سیف اللہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں کار پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کار سوار افراد لاہور سے اپنے گھر مرید کے جا رہے تھے کہ اس دوران گھات لگائے ملزمان نے کار پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں عادل بٹ، عاصم بٹ، کاشف اور خالد شامل ہیں، جبکہ ان تمام افراد کا تعلق مرید کے علاقے ہدوکے سے تھا۔ پولیس کے مطابق 4 افراد کا قتل ابتدائی طور پر درینہ دشمنی لگتی ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے کرکٹ کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ پیس کی تازہ رینکنگ جاری کر دی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم بیٹنگ رینکنگ میں 1 درجے ترقی پا کر چوتھے نمبر پر پہنچ گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے کھلاڑیوں کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی گئی۔ انگلینڈ کے جوئے روٹ نے آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ سے دوسری پوزیشن چھین لی۔ بیٹسمینوں کی رینکنگ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 1 درجے ترقی کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے، جبکہ آسٹریلیا کے وانس لیبوشن بدستور سر فہرست ہیں۔ بالرز رینکنگ میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کی پہلی پوزیشن بدستور برقرار ہے، جبکہ پاکستان کے شاہین شاہ افریدی 1 درجے تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔